الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آج دنیا میں جو کچھ بھی ہم بوئیں گے، جو کچھ بھی اپنی کھیتی لگائیں گے، آخرت میں ہم نے وہی کاٹنا ہے۔ جو کچھ دنیا میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہاں ہم برائی کے پودے لگائیں اور آخرت میں نیکی کے پھل حاصل کریں، ثواب کا پھل حاصل کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ برائی کا بدلہ بہرحال برائی ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جس نے بھلے کام کیے تو وہ ظاہر ہے اپنے ہی لیے کیے اس نے، اور جس نے برائی کمائی تو وہ اسی کے لیے ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک حسنات جو ہیں وہ سیئات کو مٹا دیتی ہیں۔ تو ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم اپنے آخرت کے گھر کو خوب اچھے طریقے سے تیار کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، وہ ہمیشہ کا مسکن ہے۔ دنیا کے عارضی گھر کی ہم بڑی تیاری کرتے ہیں، تو آخرت کے گھر کی تیاری کرو۔ یہ سب سے پہلے اسباق ہمارے اپنے لیے ہوتے ہیں، پھر آگے والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں سورہ 18ویں پارے میں ہے، قد افلح المؤمنون، سورہ مؤمنون میں فرمایا۔ اصل میں ایک سورہ مومنون ہے اور ایک سورہ مومن ہے، تو اس سے ذرا انسان تھوڑا کبھی کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو سورہ مومنون میں اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے یعنی تم کو ایسی عبث یعنی بیکار میں ایسی پیدا کر دیا؟ تو دیکھیے بیکار میں تو کوئی کام سمجھدار انسان بھی نہیں کرتا۔ وہ تو مالک الملک ہے، وہ تو مولا ہے ہمارا، وہ تو کن کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، اس کا کوئی کام ایسے ہی بیکار کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہماری پیدائش ایسے ہی عبث ہے؟ ہرگز نہیں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا نا، مال و دولت کا بڑھانا ہے عبث۔ تو بہرحال آپ تو دنیا کا کوئی بھی کام عبث ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کے لیے جو ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اس میں کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کا بھیجنا ہرگز بھی عبث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ اس دنیا میں اپنے پاس سے ہدایت بھیجی تاکہ ہم اس کی ہدایت کے مطابق زندگی اپنی بسر کر سکیں اور پھر سے اپنے گھر جا بسیں۔ ہمارا گھر کون سا ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جنت میں بسایا تھا، تو وہ تھوڑے عرصے کے لیے دنیا میں آئے تھے، دنیا میں آباد کرنے ہمیں آئے تھے، اور پھر اس کے بعد دنیا میں آباد کرنے کے بعد وہ جنت میں جا بسے۔ خیر حقیقی بسنا تو وہ اسی دن ہوگا فیصلے کے بعد، لیکن ایک جیسے ہے جنت میں قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، تو ہمیں بھی اپنی تیاری کر کے جنت میں اپنے گھر بسانے کی یعنی فل ٹائم جو ہے نا، اس کے لیے تیار اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، سورہ بقرہ کی آیات ہے نا۔ پھر اگر تمہیں میری طرف سے ہدایت آئے تو جو لوگ میری ہدایت کی پابندی کریں، پیروی کریں، جو لوگ بھی کریں گے انہیں کیا ملے گا؟ تو ان کو اللہ تعالیٰ ایسی زندگی عطا فرمائے گا کہ نہ تو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ دیکھیے خوف اور غم کا جو معاملہ ہے وہ تو چلتا رہتا ہے، خوف بھی انسان کو لاحق ہوتا ہے اور غمگین بھی انسان ہوتا ہے، لیکن دیکھیے ہر چیز کے ایک کہنا چاہیے کہ ایک اصول، ایک طریقہ ہوتا ہے نا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، نہ تو وہ بیجا غم کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بیجا خوف کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا پورا اعتماد اپنے مالک پر ہوتا ہے اور وہ ہر حال میں راضی برضا رہتے ہیں۔ تکلیف آ بھی جاتی ہے تو ان کے دل جو ہے وہ اطمینان میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ میرے اللہ نے میرے لیے جو کچھ بھی کیا وہ میرے لیے خیر ہی ہے۔ تو دنیا میں تکالیف بھی آتی ہیں اور انسان کبھی کبھی غمگین بھی ہو جاتا ہے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آخرت کے لیے بہت فکر مند ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ مقصد نہیں ہے، مقصد یہ کہ دنیا کے لیے، دنیا کی علائشیوں میں اتنے اپنے آپ کو جو ہے
وہ ملوث نہیں کرتے۔ تو اب ہمیں ان آیات سے پتہ کیا چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا یہی سیدھا راستہ ہے، ٹھیک ہے، سیدھی راہ پر چلنا یہی ہے جو ہمیں جنت میں لے کر جائے گی، یہی سیدھی یعنی یہ جو راہ ہے یہی ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ وہ اللہ کی ہدایت توریت میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی اور دیگر صحیفوں کی صورت میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہاں تک کہ پھر جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد قرآن کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی، قرآن کی صورت میں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ رعد میں، كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، سورہ رعد میں ہے، فرمایا ہم نے اسی طرح آپ کو ایسی قوم کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے جن کے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ انہیں وہ قرآن پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کو بذریعہ وحی عطا فرمایا ہے، دیا ہے۔ اوحینا الیک، اوحینا الیک، جو آپ کی طرف وحی کی صورت میں جو آپ کو دیا گیا ہے، نزول ہوا ہے آپ کی طرف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق قرآن کریم کو لوگوں کو سنایا اور ہر حکم پر عمل کر کے دکھایا۔ جیسے کہتے ہیں امیر ہوتا ہے نا کوئی، جو یعنی ایک مثال میں دے دیتی ہوں ماں باپ کی، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ اپنے بچے کے لیے راستہ پہلے خود بناتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹا بچہ تو اسے گود میں اٹھا لیتے ہیں، اگر کوئی ندی نالا آیا تو گود میں اٹھا کے اس کو پار کراتے ہیں، کہیں خاردار جھاڑیاں آتی ہیں تو ماں باپ ہو یا باپ کے قائم مقام چچا ہو، ماموں ہو، اماں کی جگہ پھپھی ہو، خالہ ہو، مطلب یہ رشتے جو آپ کے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ کو راستہ پار کرنے کا یعنی پورا کہنا چاہیے پورا موقع فراہم کرتے ہیں اور پوری آسانی مہیا کرتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ جہاں ضرورت پڑتی ہے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، جہاں ضرورت پڑتی ہے گود میں اٹھا لیتے ہیں، جہاں ضرورت پڑتی ہے آپ کو جو ہے مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ تو یہی حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں پر اس سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں، اس سے بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام اپنے عمل سے راستہ بناتے ہیں، راستہ متعین فرماتے ہیں، کیسے؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن پر عمل کر کے آپ نا خود دکھاتے ہیں، پہلے آپ نے ہمیں دکھایا کہ قرآن پہ عمل کرنا کیسے ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں نا کچھ پیر فقیر ایسے ہوتے ہیں نا جو عوام کو تو حکم دیتے ہیں لیکن خود وہ بری ذمہ ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیسی مطلب عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں جو یعنی شریعت سے ماورا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں آپ تو آپ نے جو مشقت جھیلی، جو آپ نے تکالیف اٹھائیں، امت کو اس سے آپ نے آسانیاں فراہم کر دیں۔ اللہ کے احکام پر چلنے کی راہ دکھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اگر آپ نہ ہم کو دکھاتے تو ہم راہ نہیں پاتے، آپ دکھاتے ہیں اور ہمیں بلاتے ہیں، اور پھر ہم کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو یہی راستہ ہے۔ بے شک اصل ہدایت کون سی ہے؟ قرآن ہی ہے، لیکن اس ہدایت پر عمل کرنے کا طریقہ بھی تو کیسے ہمیں ملے گا، کیسے پتہ چلے گا؟ تو وہ طریقہ ہمیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول